اچھا، جب 2014 میں یہ آئینی ترمیم کی گئی تھی، عقیل صاحب پہلے آپ ہی جواب دے دیں پھر میں ریاست صاحب سے بھی پوچھوں گا، وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کی ہم نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی کہ ان سے لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ عدالتوں میں بیٹھا ہوا جج ان کو سزا نہیں سنا سکتا، اس لیے مجبوری ہے، وہ خود کچھ بمبار ہیں، دہشت گرد ہیں، ٹی ٹی پی ہیں، کوئی اور جنگجو گروپ ہے، تو ان کو اسی طریقے سے ملٹری کورٹ میں ہم سزا دے سکتے ہیں۔ دنیا نے بھی مانا کیونکہ روزانہ پاکستان میں 80-90 ہزار تو ہم نے لوگ شہید کروائے تھے۔ تو اب ہم کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ اب تو ایک پولیٹیکل موو تھی، چاہے جتنی بھی ناپسندیدہ ہو اس کو آپ کنڈیم کر لیں، لیکن بہرحال اس کو آپ جیٹ بلیک ٹیررسٹ سے تشبیہ تو نہیں دیں گے۔ نہیں، یہ بالکل کچھ حد تک میں اس بات کا اتفاق ماجد نظامی صاحب کی بات سے کرتا ہوں، لیکن میں پھر یہ بھی میرے پہ فرض ہے کہ میں یاد کراؤں، تھوڑی یاد دہانی کراؤں کہ عدالتی نظام کے اوپر جو اتنے سوالات اٹھا رہے ہیں، ہم نے تو حال میں اس کی بہتری کے لیے 26ویں آئینی ترمیم ضرور کی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیا ہی بہتر ہوتا اس ٹائم کی عدالتوں کو پاناما، اقامہ اور کیلیبری سے اگر مصروفیت سے نکل جاتے تو پھر عدالتی نظام میں خود اپنے دیکھیں نا ایک ادارہ ہے، اس ادارے نے اپنے اندر بھی بہتری لانی ہے، لیکن اس ٹائم تو ان کا صرف فوکس پاناما، اقامہ اور کیلیبری ہی تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر ٹیررسٹ کو ری سیٹلمنٹ کے نام پہ نکالیں اور پھر ضرب عضب کو بھی اوپر پانی پھیر دیں، رد الفساد پہ بھی پانی پھیر دیں۔ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ کی آپ نے بات کی، یہ اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ تھا، اس کے بعد یہ تمام معاملات ہوئے اور پھر اتنی چھوٹ مل گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ بھی ہو گیا اور ایک کوارڈینیٹڈ، ایک بڑا پریسیجن کے ساتھ کیئرفلی پلانڈ تمام تر معاملہ چلا کہ 200 سے زائد فوجی تنصیبات یا حساس جگہوں پہ آپ نے جا کے حملے کر دیے، آپ نے شہداء کی مجسموں کو مسمار بھی کیا۔ یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا، یہ اس میں بھی تھوڑی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کون تھا اس کے پیچھے؟ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سارے ہی جانتے ہیں۔ میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ تھے پیچھے؟ نہیں، مجھے قطعاً اللہ معاف کرے، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے ملک کے کون تھا 9 مئی کے پیچھے پلانر کون تھا؟ 9 مئی کے پیچھے جو پلانر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ دونوں میں جنہوں نے کیئرفلی اس کو کیوریٹ کیا۔ کس نے؟ جس نے کیئرفلی اس کو پلان کیا، جس نے کیئرفلی اس کو انویزج کیا، اور وہ ایک شخص نہیں، ایک سے زائد شخص بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ تو انوالو تھے، جن لوگوں کو پکڑا گیا، جن کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا اور اب اے ٹی سی میں بھی جن کے ٹرائلز ہو رہے ہیں، لیکن جو مین ماسٹر مائنڈ ہے، کون ہے؟ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے۔ عمران خان نے پلان، اور اس کے 9 مئی کو آپ نے پکڑا ہوا تھا، آپ کی حراست میں تھے۔ بات حراست کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پہلے سے پلان ہیچ کیا ہو اور ایک پہلے سے پلاننگ کی ہو اور پہلے سے آپ نے کہا ہو، آپ نے بھی آڈیو سنی، آپ نے بھی مراد سعید کی آڈیو نہیں ہے کیا اس میں جو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے کسی کے بارے میں، آپ نے جو جگہ طے ہیں وہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے۔